سب سے پہلے میں سب حضرات کو رمضان المبارک کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس ماہ مبارک کی برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ ایک بڑی آسان سی مثال مشہور ہے کہ جتنا گہرا غوطہ لگاؤ اتنا قیمتی موتی ہاتھ آتا ہے۔ یعنی گہرا غوطہ لگانے سے کیا مراد ہے کہ جتنا گہرائی میں جاؤ گے، مشقت اٹھاؤ گے، اتنا قیمتی موتی ہاتھ آتا ہے۔ اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آئے تو میں ایک حدیث کا حوالہ عرض کرتا ہوں۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جس بندے کی زبان میں لکنت ہو وہ قرآن پڑھتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ ڈبل ثواب عطا کرتا ہے، جس کے لکنت نہیں اس کو سنگل ثواب ملے گا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ جس بندے کی لکنت ہے زبان میں، وہ ایک تو ثواب اس کو قرآن پڑھنے کا ملے گا اور دوسرا اس کو کوشش کرنے کا ملے گا۔ تو جس کے لکنت نہیں اس کو مشقت کم ہے، جس کے لکنت اس کو مشقت زیادہ ہے، اس وجہ سے اس کو اجر اور ثواب زیادہ ملتا ہے۔ لیکن رمضان کا مہینہ اس پر قربان جائیے، ایسا برکت والا مہینہ ہے کہ اس میں مشقت کم کر دی جاتی ہے۔ مشقت سے کیا مراد ہے؟ ہماری نیکیوں کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ شیطان ہے، وہ ہمیں نیکی کی طرف نہیں آنے دیتا۔ تو اللہ رب العزت نے رمضان المبارک میں شیاطین کو پابہ زنجیر کر دیا، سب سے بڑی رکاوٹ اس کو ختم کر دی، اور اجر میں کمی نہیں کی بلکہ اضافہ کر دیا۔ فرمایا جو ایک فرض ادا کرے گا ثواب 70 فرضوں کے برابر ملے گا، جو ایک نفل ادا کرے گا ثواب اس کو فرض کے برابر ملے گا، بلکہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو رمضان المبارک میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو غیر رمضان یعنی باقی 11 مہینوں میں 1,00,000 مرتبہ درود پڑھنے کے برابر اس کو ثواب دے دیا جاتا ہے۔ تو یہ برکت والا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمایا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے روز رمضان بھی اور قرآن مجید بھی شفاعت کریں گے۔ رمضان رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، یا اللہ یہ وہ بندہ تھا کہ میں نے اس کو کھانے پینے سے روکے رکھا، تو یہ رکا رہا، تو میں اس کی شفاعت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اور قرآن مجید عرض کرے گا، یا اللہ یہ وہ بندہ ہے کہ دن بھر روزہ رکھنے کے بعد اور تھکاوٹ ہونے کے باوجود بھی رات کو کھڑے ہو کر یہ میری تلاوت سنا کرتا تھا، تو میں اس کی شفاعت کرتا ہوں، میری شفاعت قبول فرما لیں۔ تو رمضان المبارک میں نیکی کرنا آسان اتنا ہو جاتا ہے کہ باقی 11 مہینوں میں 17 رکعات عشاء کی پڑھنی مشکل، اور رمضان میں 20 رکعتیں بھی پڑھی جا رہی۔ تو رمضان المبارک میں اکثر جگہ پر تراویح میں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تو الحمدللہ میں نے بھی اس سلسلے میں تراویح میں قرآن پاک سنانے کا اہتمام کیا ہے، اور قرآن مجید جو ہم پڑھتے ہیں اللہ کرے کہ ہم اس کو سمجھنے والے بھی بن جائیں۔ تو میں نے ایک اہتمام کیا ہے کہ قرآن مجید کے جتنا بھی پارہ پڑھا جائے گا، سارے کا تو نہیں ممکن ہے کہ تھوڑے سے وقت میں سب کا مفہوم بیان کیا جائے، تو چیدہ چیدہ جو مشہور واقعات ہیں جس میں ہمارے لیے عبرت کے سامان موجود ہیں، اس کے لیے میں انشاءاللہ تعالیٰ کچھ تھوڑی سی تفصیل بیان کیا کروں گا، اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ نماز تراویح کے بعد لائیو انشاءاللہ تعالیٰ نشر کی جائیں گی۔ تو جن حضرات تک میرا یہ پیغام پہنچ رہا ہے وہ آئندہ کوشش کریں کہ تراویح سے فارغ ہو کر وہ اس کا ساتھ مفہوم بھی سنا کریں۔ تو آج ہم نے قرآن مجید کا پہلا پارہ اور دوسرا آدھا پارہ یہ ہم نے تلاوت کی۔
اس میں ایک تو ابتدا میں سورہ فاتحہ آتی ہے، یہ قرآن پاک کی بڑی فضیلت والی صورت ہے، اور اس کی اہمیت کا صرف اتنا آپ اندازہ لگا لیں کہ نماز کے اندر ہر رکعت میں اس کا تلاوت کرنا واجب قرار دے دیا گیا، اور اس کو سورہ شفا بھی کہتے ہیں۔ تفسیر میں آتا ہے کہ جو بندہ 100 مرتبہ یہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرے یا پانی پہ دم کر کے پی جائے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائے گا۔ اور اس کے بعد سورہ بقرہ ہے، اس کے بارے میں ایک بڑی عبرت والی حدیث مبارکہ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپا قربان جائیں، قرآن مجید میں بھی جنت کا ذکر بھی آتا ہے، دوزخ کا ذکر بھی آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کا بھی ذکر آتا ہے، اور اس کی رحمتوں کا بھی ذکر آتا ہے۔ تو بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ جب خوف والی آیتیں ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں مایوسی سی محسوس ہونے لگتی ہے، اور جب رحمت والی پڑھتے ہیں تو پھر امید پیدا ہو جاتی ہے۔ تو آپ ہمیں کچھ ایسی آیتیں بتلائیں جس پر ہم عمل کریں تو ہمیں یقین ہو جائے کہ ہماری بخشش ہو جائے گی۔ تو اللہ رب العزت نے پھر یہ آیتیں نازل فرمائیں، فرمایا کہ ھدی للمتقین، ہدایت ہے اس میں متقیوں کے لیے۔ اور متقی کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، متقی کی شان یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھے گا، اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں، ایمان ہے، جنت پر ایمان ہے، دوزخ پر ایمان ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان ہے۔ عقل نہیں مانتی لیکن سرکار نے فرما دیا، ایمان لے آئے۔ میں اس کے سلسلے میں ایک بڑا ایمان افروز آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ خلیفہ ہارون رشید اور زبیدہ خاتون دونوں ایک مرتبہ سیر کرتے ہوئے جا رہے ہیں تو حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ راستے میں نا ریت کے اندر وہ گھروندے بناتے ہیں نا، پاؤں رکھ کے تو گھر بناتے ہیں، وہ بنا رہے تھے۔ زبیدہ خاتون پوچھنے لگی، بابا جی کیا کر رہے ہو؟ فرمانے لگے، میں جنت میں محل بنا رہا، جنت میں محل بنا رہا۔ کہنے لگی کہ بیچو گے؟ فرمایا کوئی خریدار آ گیا تو دے بھی دیں گے۔ کتنے پیسے لیں گے؟ اس نے معمولی قیمت، یوں سمجھو کہ آج کے حساب سے 100 روپیہ مانگا، اس نے 100 روپیہ نکال کے دے دیا اور چلی گئی۔ خلیفہ ہارون رشید اندر ہی اندر بڑا کڑنے لگا کہ یہ میری بیوی ایسی عجیب سی ہے، یہ یہاں گھروندے بنا رہے ہیں اور جنت کی خریدار بن رہی ہے۔ فرماتے ہیں اسی پریشانی کے عالم میں وہ سو گیا، رات کو خواب میں جنت میں پہنچا، دیکھا ایک بڑا عالی شان محل ہے، باہر سے بڑا خوبصورت ہے۔ دل میں خیال آیا کہ باہر سے بڑا خوبصورت ہے، اندر پتہ نہیں کیسا ہوگا، اندر جا کے دیکھنا چاہیے۔ جب اندر داخل ہوا تو انہوں نے روک دیا کہ بھئی تو نہیں اندر جا سکتا، یہ تو زبیدہ خاتون کا محل ہے جو اس نے بہلول دانا سے خریدا، تو کیسے اندر جا سکتا ہے؟ یہ تو سر پکڑ کے بیٹھ گیا، ہوئے میری بیوی تو نمبر لے گئی، میں پیچھے رہ گیا۔ خیر صبح جب اٹھا تو سوچا کہ کوئی بات نہیں، میں بھی جا کے خرید لوں گا۔ اگلا دن ہوا تو پھر دونوں میاں بیوی سیر کرتے ہوئے آ رہے ہیں تو بہلول دانا پھر بیٹھے گھروندے بنا رہے ہیں۔ آج خلیفہ ہارون رشید پوچھتا ہے، بابا جی کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا جنت میں محل بنا رہا ہوں۔ کہنے لگا بیچو گے؟ کہنے لگا ہاں کوئی خریدار آ گیا دے دیں گے۔ کتنے پیسے لوگے؟ کہنے لگا اب 2 سلطنتیں لوں گا۔ کہنے لگا کل تو 100 روپے میں دے دیا، آج 2 سلطنتیں؟ فرمایا وہ بغیر دیکھے سودا لے گی تو دیکھ کر سودا کرنے آیا ہے۔ تو جب بغیر دیکھے ایمان لاتا ہے جنت کا وہی مستحق بنتا ہے۔ فرمایا مومن کی شان یہ ہے، متقی شان ہے، یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھے گا،
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، ایمان کے بعد سب سے پہلا جو ذکر آیا ہے وہ نماز کا ذکر آیا ہے۔ اگر میری بات پر آپ کو یقین نہیں ہے تو سورہ بقرہ نکالے، اس کا پہلا رکوع دیکھیں، ایمان کے ساتھ ذکر جو آیا ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کا ذکر آیا۔ اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے قیامت کے روز سب سے پہلے سوال مسلمان سے نماز کا ہی ہوگا۔ آج ہمارے ہاں اذانیں ہوتی رہتی ہیں اور ہم اپنے کام میں مشغول رہتے ہیں، نماز کو اہمیت نہیں دیتے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ میں جلوہ افروز ہوتے، تو جب اذان ہوتی تو آپ اپنے گھر سے اس طرح باہر نکل آتے جس طرح بھولے سے بندہ کوئی پرائے گھر میں داخل ہو جائے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو ہمیں نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور جو اللہ نے دیا ہے اس کے دیے میں سے اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں، یہ مومن کی شان ہے۔ اور پھر وہ ایمان رکھتے ہیں قرآن مجید پر، اور جو اس سے پہلے اتارے گئے اس کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ فرمایا جو یہ کام کرے گا تو وہی کامیاب اور کامران ہے، فلاح پانے والا وہی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت کا ذکر فرمایا ہے کہ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ نے بنائی، لیکن انسان کو جس اہتمام سے بنایا ہے اس اہتمام سے کسی مخلوق کو نہیں بنایا۔ فرمایا فخلقت بیدی، اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، اور پھر ونفخت فیہ من روحی، پھر اس میں اپنی روح کو رب تعالیٰ نے پھونکا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو علم کی دولت سے نوازا، پھر فرشتوں سے کہا کہ ان کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ یہاں میں ایک بات عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اور ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے میں کس راستے پر چل رہا ہوں۔ دیکھو انسان سے غلطی ہوتی ہے، انسان نسیان، غلطی سے نکلا ہے، بھول جانا۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی بھولے، اور شیطان نے بھی سجدہ نہیں کیا۔ اب راستے بنے ہیں دو۔ رب تعالیٰ نے پوچھا آدم ایسا کیوں ہوا؟ تو آپ نے آگے سے دلیلیں نہیں دی، بلکہ عرض کر رہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ندامت کے آنسو بھی بہائے، اور عرض کرتے ہیں یا اللہ تو معاف نہیں کرے گا تو میں خسارہ پانے والوں میں ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اجتہادی خطا بھی معاف فرمائی، اور ان کو نبوت کا تاج بھی عطا کیا، اور عزت اور شان بھی عطا کی۔ اور دوسری طرف شیطان سے پوچھا تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے یہ نہیں کہا مجھ سے غلطی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں انا خیر منہ، میں بہتر ہوں، دلیلیں دی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں، فرمایا فاخرج منہا، نکل جائیے، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، نکل جا، قیامت تک تیرے اوپر لعنت برستی رہے گی۔ اب ہمارے سامنے دو راستے ہیں، ایک تو غلطی ہو جائے تو ندامت کے آنسو بہائیں، معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ بندے کو معاف فرما دیتا ہے، اور دوسرا ہے غلطی کر کے اکڑے، ساری دنیا کر دی ہے میں نے کر لیا تو کون سی قیامت آ گئی؟ تو فرمایا پھر لعنت کا طوق ہی گلے میں پڑے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور یہ ماہ مبارک بھی الحمدللہ۔ اور اس ایک اور بات میں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ شیطان جو ہے نا یہ ہمارا انسانوں کا دشمن ہے، فرشتوں کا دشمن نہیں ہے، اس لیے کہ شیطان لعین نے یہ سمجھ بیٹھا کہ آدم بنا تو مجھے یہ ذلت اور رسوائی دیکھنی پڑی، بس یہ پھر دشمن بن گیا۔ اس نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی
اے مالک مولا مجھے تو قیامت تک مہلت دے دے، مجھے پکڑے نہ۔ رب نے فرمایا جاؤ مہلت دے دی۔ تو اس نے پھر قسم کھائی دی، قال فوعزتک لاغوینہم اجمعین، یا اللہ مجھے بھی تیری عزت جلال کی قسم ہے، میں انسانوں کو ضرور گمراہ کروں گا، لیکن جو خلوص دل سے تیری عبادت کرنے والے ان پر میرا داؤ نہیں چل سکے گا۔ تو اے سننے والو رب کا پھر جواب سنو، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مجھے بھی اپنی عزت و جلال کی قسم ہے، اے شیطان جو تیری بات مانے گا، تیرے نقش قدم بات میں تجھے بھی اور ان کو پکڑ کے دوزخ میں ڈال دوں گا۔ تو آج ہمیں یہ گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ ہم کس کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، کس کی بات مان رہے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں، اس کے رسول کی بات مانتے ہیں، یا شیطان کی بات مان رہے ہیں؟ تو پھر گریبان میں جھانک کر دیکھیں تو کس راستے پر چل رہے ہیں، تو پھر اس کا آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس بات کو ہی آج اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ شیطان ہمارا دشمن ہے اور ہم نے اس کی بات نہیں مانی، یہ ہمارے آدم علیہ السلام، ہمارے باپ آدم علیہ السلام کا بھی دشمن، اور پھر ہر ایک کی دشمنی کرتا رہا، ہمیں اس کی پیچھے چلنے میں فلاح نہیں ہے، خسارہ ہی خسارہ ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اس کو اپنا دشمن جانو۔ تو دشمن جانو تو دشمن کے پیچھے چلو گے تو کبھی فلاح نہیں پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔